سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی اور ان پر دروازہ گرایا اور ان کے پیٹ پر لات ماری جس سے ان کا عمل ضائع ہوا۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ہم آپ کو خود یہ بات سمجھاتے ہیں اور اہل تشیع اور سنیوں کی کتابوں سے سمجھاتے ہیں، آپ سمجھیں۔ جواب دینے سے پہلے ایک بات سمجھیں، حضرت عمر فاروق کا حضرت علی حضرت فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ اتنا قریب ہے، آپ یہ اس من گڑھ کہانی کو اس رشتے کو دیکھتے ہی جھٹلا دیں گے کہ یہ بات سراسر غلط ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق سے حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت عمر کی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی نے اپنی پیاری بیٹی جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تھی، حضرت کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے جو ہوئی حضرت کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور یہ نکاح 17 ہجری میں ہوا ہے۔ اور اس بیٹی سے، فاطمہ کی اس بیٹی سے حضرت عمر فاروق کے 2 بچے بھی ہوئے، ایک کا نام زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری بیٹی ہوئی جس کا نام تھا رقیہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب آپ سوچیں، جو یہ کہانی گڑھی جا رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی، ان کے پیٹ پہ لات ماری اور ان کا دروازہ ان کے اوپر گرایا ان کے گھر کا، اور دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت فاطمہ اپنی ہی بیٹی حضرت عمر کو دے رہے ہیں، اور یہ چیز اہل تشیع کی 26 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے والی آپ ہماری ویڈیو دے سکتے ہیں، اس میں ان کتابوں کے نام اور صفحہ نمبر کے ساتھ یہ بات آپ کو بیان کی گئی ہے۔ محبت کا عالم یہ ہے، اور یہ من گڑھ کہانی کس طرح بنائی گئی، تو اس بات سے بھی پتہ چلا یہ سراسر جھوٹ من گڑھ بات ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات پہ آ جائیں۔ اہل تشیع کی اپنی کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 38 میں لکھا ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کی روایت ہے، کتاب بھی اہل تشیع کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے گھر کی نہ چھت تھی نہ دروازہ، علاوہ کھجوروں کے تنوں اور پتوں کے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اہل گھر کی، یعنی ہمارے گھر کی نہ چھت تھی نہ دروازہ، تو دروازہ حضرت فاطمہ پر گرا کیسے جب دروازہ تھا ہی نہیں، بلکہ جو دروازہ تھا وہ پتوں سے بنا ہوا تھا، اور کھجور کی جو وہ پتلی پتلی جو لکڑیاں ہوتی ہیں جس کے پر وہ پتے لگے ہوتے ہیں اس کا بنا ہوا تھا۔ اگر وہ کسی پہ گرے بھی، ایک مثال ہے، وہ کسی پر گرے بھی تو بھی اسے چوٹ نہیں لگتی، تو حمل کہاں سے ضائع ہو گیا؟ صحیح کہتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اوپر بھی ہم بتا چکے ہیں، وہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ہم نیچے آ گئے، یہ بھی اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی کے گھر اور گھر میں دروازہ اور جو چھت تھی وہ تو کھجوروں کے تنوں اور پتوں کی بنی ہوئی تھی، تو معلوم ہوا یہ جھوٹ بھی فلاپ ہو گیا۔ کس طریقے سے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو جو بیان کر کے کہا جاتا ہے حضرت عمر نے گرایا، اس کے اوپر کیلیں لگی ہوئی تھی، اور وہ کیلیں حضرت فاطمہ کو لگی جس سے آپ زخمی ہوئی اور بعد میں پھر شہید ہو گئی۔ ٹوٹل من گڑھ کہانی، جبکہ ان کی اپنی کتاب اس کی نفی کر رہی ہے، اور اس دور میں کیلیں یہاں کہاں سے لے کے آ گئے؟ دلچسپ بات ہے، دونوں باتیں غور کریں، وہ بھی اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی ہے اور سنیوں کی کتب کے اندر ہے، اور یہ بھی اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی ہے اور سنیوں کی کتب کے اندر بھی ہے۔ اب تیسری بات کو سمجھیں، ہم آپ کے سامنے پورا راز افشا کر کے رکھیں گے جس سے آپ کے ذہن میں یہ آئندہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ کی کل اولاد حضرت علی سے کتنی ہوئی؟ کل 6 بچے ہیں۔ کتاب کا نام البحر الذخائر، اور دوسری ابن عساکر نے جلد نمبر 2 میں اس کو روایت کیا ہے۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت حسن ہے، دوسرے کا نام حضرت حسین ہے، تیسرے کا نام حضرت محسن ہے۔ 3 بیٹیاں ہوئی، پہلی کا نام حضرت زینب، دوسری کا نام حضرت کلثوم اور تیسری کا نام حضرت رقیہ ہے۔ ان 6 بچوں کے علاوہ حضرت فاطمہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور کوئی حمل بھی ضائع نہیں ہوا۔ اب بات کو سمجھیں،
جس کا الزام حضرت عمر پر لگایا جاتا ہے کہ وہ حمل ضائع ہوا، وہ حضرت محسن کا لگایا جاتا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت محسن کی پیدائش ہوئی ہے، یہ حمل کے اندر وفات انہوں نے پائی ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں، جس کے قتل کا الزام حضرت عمر پر لگایا جا رہا ہے، جس کا الزام حضرت عمر پر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے لات ماری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیٹ پر، آپ حمل کے ساتھ تھی اور وہ حمل ضائع ہو گیا، وہ کس کا عمل تھا؟ حضرت محسن کا۔ جبکہ یہ حضرت محسن، حضرت حسین، حضرت حسن، یہ تینوں رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا تینوں کا نام رسول اللہ نے رکھا ہے، تو حمل تو ضائع ہوا ہی نہیں۔ اب تینوں باتیں دیکھیں، پہلی بات بھی جھوٹی ثابت، دوسری بات میں بھی جھوٹے ثابت، تیسرے بات میں بھی جھوٹے ثابت ہو گئے، تو حمل ضائع تو ہوا ہی نہیں، تو یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلا یہ ساری کہانی گڑی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام کرنے کے لیے اور ان کی شان کو گھٹانے کے لیے۔ اللہ جسے شان دے اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ یہ تین باتیں ہوگی۔ چوتھی بات سمجھیں، یہ واقعہ سب سے پہلے کس نے بیان کیا ہے؟ سلیم بن قیس نے بیان کیا ہے، جبکہ خود اہل تشیع اس راوی کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یعنی جو بیان کر رہا ہے یہ واقعہ، اس کو اہل تشیع خود بھی صحیح نہیں سمجھتے اور اسی کے واقعے کو پھر بیان بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کے علماء کچھ کہتے ہیں، ان کے ذاکر کچھ کہتے ہیں، ان کی کتابیں کچھ کہتی ہیں۔ اب یہ چار باتیں ہم نے بیان کی جو اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر بھی ہیں، ہم نے حوالے بھی دیے ہیں۔ اب پانچویں بات جو سب سے بڑی دلیل ہے اس کو سمجھیں۔ آج کے اس دور کے اندر چاہے کوئی نیک آدمی ہو، چاہے کوئی گرا ہوا شخص ہو، حد درجے گرا ہوا بھی ہو، اس کی بیوی کو مارا جائے، وہ شخص کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ مولا علی کی بیوی پر ہاتھ اٹھایا گیا، تو مولا علی تو شیر خدا تھے، تو وہ کہاں تھے؟ وہ پھر کہانی کیا سنائی جاتی ہے ان کی ذاکروں کی طرف، وہ اصل میں ان کو رسول اللہ نے منع کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے تو کہیں منع نہیں کیا، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے یہ بات۔ تو یہ کس کے اوپر حرف آ رہا ہے؟ مولا علی کے اوپر حرف آ رہا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں سہتے رہے اور ایک طرف وہ شیر خدا بھی ہیں، اور وہ پھر حضرت عمر کو بھی کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو مارا بھی، ان کے گھر کو آگ بھی لگائی، اور حضرت علی یہ سارا تماشا دیکھتے رہے۔ کیسی من گھڑت کہانی گڑی گئی۔ الغرض ان ساری باتوں سے کیا ثابت ہوا؟ سنی شیعہ کی کتب سے یہ بات ثابت ہوئی، حضرت عمر پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی، ان کے دروازے کو ان کے اوپر پھینکا، ان کے دروازے کو آگ لگائی، ان کے پیٹ پہ لات ماری، حمل ضائع ہوا، ٹوٹل من گڑک بات ہے۔ اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی اور ہماری کتب بھی ان باتوں کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔